السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی. اتوار، ہیپی سنڈے، ہیپی سنڈے. ہاں جی، پہلے تو چینل سبسکرائب کریں نا، اتوار ہے لازمی، دوسروں سے بھی کرائیں، خود بھی کریں، بیل کا بھی دبائیں. ہر روز پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ وکیل صاحب تھوڑی کوئی ویڈیو نہیں آ رہی ہو. میں آخر جدوں تک قانونی ٹی وی بنے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا سال کے 365 دن، ہمارا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہم آپ کو خبریں پہنچاتے ہیں، چاہے پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، جدھر بھی ہوں. آپ کا ہم بلڈ پریشر کم کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ حکومت بلڈ پریشر بڑھا رہی ہوتی ہے بڑے بڑے بل دے کے، لیکن ہم قانونی ٹی وی میں ایسے انداز سے آپ سے باتیں کرتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ ساڈا بلڈ پریشر جڑا نا نارمل ہو گیا. شکر ہے، میں آخا بھائی قانونی ٹی وی دا جڑا نا وہ بزرگاں دا ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے سر جی، بات یہ ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ابھی جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے نا سپریم کورٹ سے، جس میں چیف جسٹس کی بے بسی نظر آ رہی ہے، بے اختیاری نظر آ رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی. اوئے ہوئے 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 ہوئے، قاضی فائز عیسیٰ نے منت کی ہے منصور علی شاہ سے اور منیب اختر سے. نئے قانون کے مطابق ان تینوں نے بینچ بنانا ہے نا کہ جناب یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے نا، اس کو لگا دیتے ہیں اگلے ہفتے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ساڑیاں تو چھٹیاں نے، کسی نے امریکہ جانا ہے تو کسی نے برطانیہ جانا ہے تو کسی نے کی کرنا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں یہ اہم نوعیت کا کیس ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی عمل درآمد کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں یہ الیکشن لگا دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں. وہ دو تھے، یہ ایک تھا، تو ووٹ پاس ہو گیا. پھر قاضی فائز نے اور منتیں کی کہ دیکھیں اور جج یہاں موجود ہیں، اگر وہ تیرا نہیں ہو گئے، چھٹی پہ ہو جاتا ہے، کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے تو نیا آ سکتا ہے ریویو میں. یہ قانون ہے، ریویو کا بھی قانون ہے کہ اگر کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے، مجبوری ہے، تو آپ کے پاس 4 فالتو جج تو پہلے ہی بیٹھے ہیں، تو ان کو جناب اس میں شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اسی تو انہوں کہہ دیتے ہیں نا کہ بینچ نہیں بنن گے. انہوں نے کہا جی بینچ نہیں بنن گے، تو وہ بینچ جناب نہیں بنائے انہوں نے. وہ قاضی فائز عیسیٰ، یقین کریں دوسرے لفظوں میں، وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس نے پاؤں پکڑ لیے منصور علی شاہ کے اور منیب اختر کے کہ یہ اس کیس کا فیصلہ ہم چھٹیوں میں کر دیتے ہیں. چھٹیاں ضروری نہیں ہیں، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ضروری ہے. تو منصور علی شاہ نے کہا نہ، چھٹیاں بھی ضروری ہیں اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، یہ چھٹیوں کے بعد لگے گا. حالانکہ یہ مہینے کے اندر اندر ریویو پٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے. لیکن سر جی قاضی کی بے بسی دیکھیں، وہ لیٹر بھی آ گیا باہر. آپ یقین کریں قاضی، میں کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں فزیکلی آپ سمجھ لیں کہ قاضی نے دونوں کے پاؤں پکڑ لیے کہ جناب عالی یہ کیس لگا دیں. اس نے کہا جی نہیں ایسے نہیں لگاتے. تو جب کوئی اتنا ضدی ہو جائے تو اس کا جواب ایسے ہی ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اپنی کیپیسٹی میں وہ ماسٹر آف دی روسٹر ہے، وہ خود اعلان کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میرے 2 جو نہیں مان رہے تو میں اعلان کر رہا ہوں اور میں یہ اگلے ہفتے بینچ لگا رہا ہوں. وہ لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح نہیں جی نہیں، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے. میں یہ اکثر محاورہ آپ کو یہ کیوں سناتا ہوں کہ نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، ان تیلوں میں تیل. شہباز شریف ذرا ایک اعلان تو کریں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ویسے ہی اعلان کر دیں کہ جناب ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جونیئر ججوں کو بھی کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے. صرف یہ کہہ دیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ منیب اختر اور منصور علی شاہ حکومت کے قدموں میں گریں گے کہ جناب ہمیں بناؤ. یہ جیسے جج بنتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے، میرا بھی نام ایک دفعہ جج کے لیے گیا تھا. یہ جیسے لوگ یہ جج بنتے ہیں نا، منتے ترلے کر کے، آپ یقین کریں ان کی ہسٹری نکالیں، یہ سارے نااہل ہو جائیں گے سارے. یہ اس طریقے سے یہ جج بنتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی رشوتیں دے کے، تو منتیں کرتے کے، تو سفارشیں کر کے، تو رشتہ داریاں نبھا کے، تو یہ اس طریقے سے یہ بنتے ہیں. اور اب وہ اڑے کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں ایک ہلکا سا یہ بیان دیں شہباز شریف کہ ہم سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے لیے جونیئر کو بھی سوچ رہے ہیں. یہ چھوٹا سا دے نا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے سیدھے نہیں ہوتے. اور ہمیشہ میں اسی طریقے سے یہ بھی کہتا ہوں کہ امین کنڈا پوری کے حوالے سے ایک بیان شہباز شریف صاحب دے دے کہ جناب
हम KPK में हालात ख़राब हैं, हम गवर्नर राज का सोच रहे हैं, ये बयान दे दे, आप यकीन करेंगे कि वो जो अमीन गंडापुरी है ना, वो भी कदमों में आ जाएगा। लेकिन सर जी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? मैं कहता हूँ ये हो ही नहीं सकता। अभी PTI के ऊपर पाबंदी का ऐलान तारण ने किया है ना, जज्बात में आके, अब सारे पीछे हट गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, वो PTI ने कहा जी हम शामिल होंगे, ये फिर पीछे हट गए। सर इनके अंदर अमल दरामद का वो नहीं है, शहबाज हुकूमत में अमल दरामद कराने की ताकत नहीं है, ताकत होती है ना, वो नहीं है इनमें। तो आप फिर देख लें कि फिर क्या हालात बनेंगे। इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त जो है ना वो इफ एंड बट लगा रहे हैं, अमल करेंगे, लेकिन ये है जो सुप्रीम जुडिशल ये कौंसल में अक्सरियत है इनकी, और फिर जो हमारे आसिम मुनीर साहब, आर्मी यही चाह रही है कि जिन्होंने फ़ौज के ऊपर हमला किया है उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ना। इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भी अगर हुकूमत का सरबराह जो है शहबाज, वो सुस्ती दिखाए या ढीलापन दिखाए तो आप उसको क्या कहेंगे? आज मरीम नवाज भी बिलों की शिकायत कर रही थी, नवाज शरीफ भी कर रहा था। भाई किससे कर रहे थे? तुमने बिल बढ़ाए हैं बिजली के, तुमने बिल बढ़ाए हैं, तो अपने बिलों को कंट्रोल करो। मरीम नवाज कह रही थी बिल देना बर्दाश्त से बाहर है। ओ भाई तुम वजीर आला हो। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि भी बड़ा बुरा हाल हो गया है। ओ भाई तुम सारे आल इन आल तुम हो, आर्डर जारी करो, आर्डर जारी करो। ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जनाब आली, ये हालात अगर ठीक ना हुए तो ये सुन लो, ये इन जजों की एक भी नहीं चलनी। ये जज को ना नया PCO आ जाएगा और ये सारे सबको घर जाना पड़ेगा, सबको घर जाना पड़ेगा। और जहां मैं हुकूमत को ये कह रहा हूँ, हुकूमत को याद दहानी करा रहा हूँ, मैं तो मशवरे दे दे के थक गया हूँ। मैं गंजा इंज नहीं होया, मशवरे दे दे के होया। हुकूमत को चाहिए कि आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं ना, कोई भी मसला हो, कहीं फंसता है ना मसला, ऑर्डिनेंस जारी करवाएं जरदारी से और उसके ऊपर अमल कराएं। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ में अगर कोई रुकावट आती है तो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, हमेशा किया जाता है ना। लेकिन ये इधर भी नहीं आ रहे। और सर जी ये किसी तरफ से सीधे नहीं आ रहे। ठीक है, तो आप देखें कि आज जो मैं इधर मैनचेस्टर में फिर रहा था, वहाँ फ़लस्तीन के हक़ में कितना बड़ा मुजाहरा हुआ है, और उसमें मैं सारा देख रहा था कि सारे अंग्रेज़ और नॉन मुस्लिम और वो सारे थे जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई है। ये बड़ा काबिल तहसीन है, ये ज़रूर देखें और इसके ऊपर कमेंट्स भी करें कि जनाब देखें नॉन मुस्लिम जो है किस तरीके से वक्फे से आवाज़ उठा रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में। ये आप देखें, इसमें बूढ़ी औरतें, व्हील चेयर पे लोग बैठे हुए हैं। ये मैंने वीडियो क्लोज करके की है, ज़रा ये देखें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्त है अब्बास गुजर साहब, सर क्या हाल है? ठीक है। ये मुझे आज सैर करवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कंपनी दे रहे हैं, इनकी बड़ी मेहरबानी। तो हम इधर ये पिकाडेली के इलाके में फिर रहे थे, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है। देखें, ये देखें, ये आगे पुलिस जा रही है, ये फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीन के हक़ में। We will win!
جی ہمارا باقی کھانا بھی آ گیا ہے. یہ سیلڈ آ گیا ہے بہت مزے کا, دیکھنے میں بھی بہت مزے کا ہے. اور یہ مکس پلیٹر ہے جی, یہ اس میں ہر چیز ہے. عباس صاحب یہ چکن بھی ہے, مٹن بھی ہے, لیم بھی ہے. تو یہ تو بہت زبردست ہے, اس کو دیکھنے سے بھی بڑا زبردست ہے. دیکھیں جی, آپ کے منہ میں بھی پانی آئے گا یہ. اور یہ ہم نے ادھر وہ حمد صاحب کو پہلے دکھائی ہے. تھینک یو سر, بڑا نائس کھانا ہے. شروع کریں, چلیں. کھانے کے بعد اب یہ ٹرکش کیبا بڑا مشہور ہے. کھانا سارا جو کھایا ہے وہ ہضم ہو جائے گا. یہ شکریہ سر, تھینک یو. تو عباس صاحب کبھی مجھے انکل کہہ رہے ہیں, کبھی بھائی کہہ رہے ہیں. میں کہا جو مرضی کہو, اسی سب فٹ ہو جانے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اللہ حافظ.